لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ فلمیں دیکھنے کی بجائے اپنی راتوں کو ہو سکے تو اللہ کے خوف سے رو کر گزارو، خشیت ربانی سے گزارو۔ مولا مشکل کشا جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا جس کو علی چٹھی دیں گے وہی جنت میں جائے گا، وہ علی رات کے آخری پہر میں اللہ کے خوف سے ایسے روتے تھے جیسے کسی کو سانپ ڈس لیتا ہے تو کیسے وہ تڑپ تڑپ کر روتا ہے، مولائے کائنات اللہ کے خوف اور اللہ کی خشیت سے ایسے روتے تھے۔ اب میدان محشر ہے، میدان محشر میں حضور علیہ السلام گنہگاروں کے صف میں کھڑے ہیں، یعنی جہاں گنہگاروں کی صفیں لگی ہے گنہگاروں کی صفوں میں حضور کھڑے ہیں۔ اب گنہگاروں کی صفوں میں حضور کیوں کھڑے ہیں؟ انہیں بخشوانے کے لیے۔ حضور گنہگاروں کی صفوں میں، آقا علیہ السلام ان کی حمایت کے لیے، تائید کے لیے گنہگاروں کی جو صف لگی ہے حضور وہاں پر کھڑے ہیں۔ کیوں؟ اے اللہ اس کو بخش دے۔ نیکوں کی جو صفیں اس میں حضور نہیں ہوں گے، حضور گنہگاروں کے پاس ہوں گے۔ اور کیونکہ بھائی جب کسی کی وکالت کرتا ہے وکیل تو صرف سمجھانے کے لیے ہو رہا ہے۔ میں کہہ چکا ہوں کہ حضور مقدمہ لڑنے والے وکیل نہیں ہے، حضور ہمارے کارساز ہیں، حضور ہمارے کام بنانے والے، بگڑی بنانے والے، وہ ہمارے شفیع ہیں۔ لیکن سمجھا رہا ہوں کہ جب کوئی وکیل مقدمہ لڑتا ہے کسی موکل کا جو ہے تو وہ اس کے پاس کھڑا رہتا ہے۔ یا یوں سمجھ لیں کہ ایک لڑکا ہے، اسکول میں اس نے کوئی غلطی کی اور اس ٹیچر نے کہا کہ چلو کلاس روم کے باہر جاؤ، آئندہ اسکول نہیں آنا، تمہیں خارج کر دیا جائے گا۔ اب محلے کا کوئی بڑے سے بڑا عالم ہو، مفتی ہو، شیخ الحدیث ہو یا کوئی لیڈر ہو، جب اس بچے کا سفارشی بن کر وہ جائے گا تو وہ تو اس کو ساتھ میں لے جائے گا نا، ہاتھ پکڑ کے ساتھ میں لے جائے گا، اور جس کے پاس کھڑا ہوگا تو اس کو لے کر کے کھڑا ہوگا، یار معاف کر دو، یار اسے ایسے ہوگا نا، اس کو معاف کر دو۔ تو حضور علیہ السلام جب گنہگاروں کی شفاعت کریں گے تو چونکہ حضور کو کھڑے رہنا ہی ہے گنہگاروں کے پاس، گنہگاروں کی جو صفیں ہیں حضور کو رہنا، کیونکہ سفارش جس کی ہوتی ہے اس کے قریب کھڑے ہو کر کے اللہ اسے بخش دے، اللہ اسے بخش دے۔ تو جو نیک لوگوں کی، بہت متقی لوگوں کی جو صفیں دور ہوگی تو وہ اپنی صفوں سے نکل کر آئیں گے اور گنہگاروں سے کہیں گے ایک کام کرو کہ آج آپ کے کچھ گناہ ہمیں قرضے کے طور پہ دے دو، ہمارے آپ کے کچھ گناہ ہمیں قرضے کے طور پہ دے دو تاکہ ہمیں بھی حضور کے قریب کھڑے ہونے کا موقع ملے۔ معاذ اللہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم گناہ کرتے رہیں، استغفر اللہ، یہ نہیں کہہ رہا ہوں، استغفر اللہ، الیاذ باللہ، ہم گنہگار ہی ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو ہم سے گناہ ہوتا ہے، حالت نماز میں بھی ہم سے گناہ ہوتے ہیں، ہمارا حال یہ ہے۔ تب یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ سوچے کہ یار وہ تو نیک لوگ آئیں گے گناہ قرض کے طور پہ مانگنے کے لیے تو چلو ذرا بیلنس کرتے چلتے، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اس کو ایسے نہیں سمجھے آپ، ایسے نہیں کریں، کیونکہ گناہ کی وجہ سے کبھی کبھی انسان کی موت کفر پر ہوتی ہے۔ تو گناہ قصدن نہیں کرنا، ہم تو نماز پڑھتے ہوئے بھی گناہ کرتے ہیں، ہم تو روزہ رکھتے ہوئے بھی گناہ کرتے ہیں، ہم تو زکوٰۃ دیتے ہوئے بھی گناہ کرتے ہیں، لیکن ہمیں شعور نہیں ہوتا، ہر وقت ہم سے گناہ ہوتا رہتا ہے۔ ابھی میں تقریر کر رہا ہوں، بیٹھ کر کے تقریر کر رہا ہوں، بہت ممکن ہے کہ نہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے نہ مجھے محسوس ہو رہا ہے، ممکن ہے کوئی بات ایسی نکل جائے کسی کو محسوس نہ ہو اور وہ گناہ میں لکھی جائے، دل میں کوئی خیال ایسا آ جائے وہ گناہ میں لکھا جائے، نگاہ کسی طرف اٹھ جائے وہ گناہ میں لکھی جائے، یہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال جو بہت نیک اور متقی ہوں گے وہ گنہگاروں سے آ کر کہیں گے کہ ذرا کچھ گناہ ہمیں قرض کے طور پر دے دے تاکہ ہمیں بھی حضور کا قرب، ہم حضور کے قریب کھڑے ہونے کا ہمیں موقع نصیب ہو جائے۔ تو امام اہل سنت محدث بریلوی امام احمد رضا یوں اس کو بیان کرتے ہیں، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ ہوا، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ ہوا، قرض لیتی ہے، قرض لیتی ہے گناہ، قرض لیتی ہے گناہ۔ آپ نے اب تک قرض کے طور پہ چاول لیتے ہوئے دیکھا ہوگا، روٹی لیتے ہوئے دیکھا ہوگا، پیسے لیتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ یہ دے دو، قرضہ دے دو، لیکن قیامت کے دن قرض لیتی ہے گناہ، پرہیزگاری واہ واہ، پرہیزگار اس دن گناہ کو بطور قرض مانگ رہے ہوں گے، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ،
قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری و ہوا، صدقے اس اکرام کے قربان اس اکرام کے، صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے، صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ ہوا، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ ہوا۔ تو اب شفاعت ہو گئی۔ اچھا شفاعت ہوگی تو ایک یہ بھی ہوگا، صرف اشارہ، بڑا پیارا موضوع ہے، خوبصورت موضوع ہے۔ موت مومن کی بڑی حسین ہے، کہیں سے کہیں تک نقصان نہیں، صرف حضور کی محبت میں خاتمہ ہو، ایمان پر خاتمہ بس۔ تو شفاعت ہو رہی ہوگی، جب شفاعت ہو رہی ہوگی تو ایسا بھی ہوگا کہ حضور علیہ السلام کسی کی نیکیوں میں جب کمی دیکھیں گے تو اپنی نیکیاں نکال کر اس کے نام اعمال میں ڈال دیں گے، اپنی نیکیاں۔ یا اللہ، ان کی تو ایک نیکی بھی کائنات کی سب لوگوں کی نیکی سے بڑھ کر ہے، تو اپنی نیکی نکال کے اس کی نیکی میں ڈال دیں گے۔ تو اب اپنی نیکی نکال کر، ابھی جیسے آپ یوں سمجھے اس کو کہ ایک بندہ کھانا کھا رہا ہے، اللہ کرے اگر مثال میں کوئی غلطی ہو تو میرا اللہ مجھے معاف کرے، لیکن صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ملانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، صرف سمجھ جائیں آپ۔ ایک بندہ کھانا کھا رہا ہے، کھانا کھاتے کھاتے اس کا پورا موڈ ہے کہ اب میں نے کھانا ختم کر دینا ہے، اور آخری لقمہ جیسی وہ لے اور ادھر ادھر کسی سے بات میں مصروف ہو تو کوئی دوسرا بندہ اچانک سے کھانا اٹھا کر کے اس میں ڈال دے، تو وہ جیسے ہی دیکھے گا تو اس کو حیرت ہوگی، یہ کہاں سے آیا، کہ میں نے لیا تو نہیں، دیا کس نے، یہ کہاں سے آیا؟ بلا تمثیل بلا تمثیل بلا تمثیل، صرف سمجھانے کے لیے، ملانے کے لیے نہیں، کہ حضور علیہ السلام جب اپنی نیکیاں کسی کی نیکیوں میں ڈال دیں گے تو اب حساب ہوگا کہ تیری نماز کہاں ہے، تو وہ تو حیران ہوگا نا کہ میں نے تو فلاں مقام پہ پڑھی ہی نہیں، لیکن جب ادھر سے ملا دی گئی تو اس کے نام اعمال میں تو وہ بھرپور ہوگا نا، اس کا نام اعمال نے کیسے، ارے یہ کہاں سے آیا؟ تو اب اس کو استائے زمن کہتے ہیں، گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا۔ اب میری طرف دیکھیں، اس کو شعر سمجھنے کے لیے میری طرف دیکھیں، شعر سمجھنے کے لیے میری طرف دیکھیں۔ گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا، جو گناہ کیے تھے سب ختم، کیونکہ حضور نے جو اپنی نیکیاں ڈال دی ہے، ہائے ہائے، حضور نے جو اپنی نیکیاں ڈال دی ہے، کیا جو گناہ کیے تھے بغیر کیا، بے کیا، کیا ہوگا، کیا بغیر کیا۔ گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، لطف آپ کا ہوگا، جس پہ لطف ہوگا، گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، ان پہ لطف کیسے ہوگا جو نبی کو اپنی طرح کہہ کے گالیاں دیتے ہیں، ان پہ لطف کیسے ہوگا جو لوگوں کو رسول اللہ سے دور کرتے ہیں، ان پہ لطف کیسے ہوگا جو نبی پاک کے علم کا انکار کرتے ہیں، ان پہ لطف کیسے ہوگا؟ لطف تو ان پہ ہوگا جو یہاں نبی کی میلاد کرتے تھے، نبی پہ مر مٹتے تھے، نبی کی محفلیں سجاتے تھے، نبی پاک پہ درود پڑھتے تھے، نبی پاک کی محبت میں خود سرشار رہتے تھے، اولاد کو نبی پاک کی محبت سکھاتے تھے۔ تو گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا، جو گناہ کیے تھے بغیر کیا، بے کیا، کیا ہوگا، اور جو نیکی نہیں کی تھی وہ بھی کی ہوگی، اس لیے کہ رسول اللہ نے اپنی نیکی کا صدقہ اس کو عطا کر دیا۔ کمنٹ شیئر ضرور کریے۔